میں 7 پشتوں سے زمیندار ہوں، تو پھر اپنے فارمز پہ نیچرل فرٹیلائزر بنانے کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا رہا ہوں کہ اپنا نیچرل فرٹیلائزر ہو تو ڈی اے پی کی کاسٹ میری کم ہو. جو امپورٹڈ آئٹم ہے ڈی اے پی ہم یہاں بنا نہیں سکتے. ٹریکٹرز کے بھی میرا یہی کوشش ہے اور اب بھی سوچ ہے. تو سوائے اس کے کہ ہم دوستوں کو پیار دیں، ان سے سلوک سے پیش آئیں، ان کی خدمتیں کریں. اب سندھ میں نے تقریباً 4300 بیل لائننگ کرا دیے کنالز کی، اور میری امید ہے کہ میں پورے سندھ کو سیلنٹی جو ہے، اور کوئی 1.5 لاکھ ایکڑ زمین ہم نے وقف آباد کی ہے. جیسے میں لائننگ میری بڑھتی رہے گی، ایک بڑی کنال ہے ہمارے ہاں، اس کو میں لائن کروانے کی کوشش میں ہوں. اس دفعہ 5 میل ہوئی ہے. دنیا میں واٹر وارز لگیں گی اور ہیں. انڈیا نے جو آپ کو ٹیلر دکھایا ہے پانی بند کرنے کا، یہ وہاں سے نائل سے شروع ہے. وہاں افریقنز نے اپنے ڈیمز بنا لیے ہیں، دوسرے ملکوں نے بنا لیے ہیں. میں عراق گیا تھا تو گورنر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو وہاں کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے، پانی کم آ رہا ہے. میں نے کہا آپ کے پاس تو نیچے پانی پانی ہے، دریا کے نیچے. آفٹر آل یہ تو ہزاروں سال سے دریا بہ رہے ہیں. جیسے سندھو جو ہے وہ ہزاروں سال سے بہ رہا ہے. اگر بابر آئے تو پنجاب کو اس نے پنجنت کا نام دیا، جس سے پنجاب بنا. وہ 5 دریاؤں کی بات کر رہا تھا جو آپ کے دریا ہیں. تو راوی کے نیچے بھی پانی ہے. 30 سال سے میں پنجاب کے لوگوں کو کہہ کہ تھک گیا ہوں کہ بھئی اپنا پانی راوی سے نکالو، یہاں سے اس کو لے کے جاؤ، اور لاہور کو آپ ہیلدی سٹی بناؤ. پہلی منسٹری جو مجھے بی بی صاحبہ نے دی تھی وہ انوائرمنٹ تھی. انوائرمنٹ میں نے ہی لاز بنوائے تھے. ہر پاور پلانٹ کے ساتھ جو میری پالیسی تھی، اس میں 1 میگا واٹ پر نے 1 ایکڑ نیم کا لگانا تھا. نیم وہ لکڑی ہے جو آپ کو ماحول بہتر کر کے دیتی ہے، اور وہ گیلی لکڑی ہے تو اس کی چوری نہیں ہے. اس سے فرنیچر بننا مشکل ہے. اس کو آپ سردیوں میں جلا نہیں سکتے، اس سے دھواں بہت آتا ہے. تو اس لیے میں نے نیم کو چوز کیا ہوا ہے ایز پاکستان ٹری. سندھ میں کوسٹ لائن ہمارے پاس ہے. میں نے کوئی 1 ملین ہیکٹر سے زیادہ مینگرووز لگائے ہیں. اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جو پانی سمندر میں گرتا ہے آپ ویسٹ کر رہے ہو. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ساری ایکالوجی فشنگ کی، فش جو ہے، مچھی جو ہے، وہ ڈیپ سی میں نہیں ہوتی، وہ شورز کے ساتھ ہوتی ہے. جہاں تک دھوپ آ سکے، جہاں تک آکسیجن اس کو مل سکے، تو شورز کے ساتھ ساتھ مچھی ہوتی ہے، اور بریڈنگ بھی وہاں ہوتی ہے. تو ہر چیز ایکالوجی ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر آگے چلتی ہے. بالکل ہمارے ملک میں ہر قسم کی اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، مگر جو نہیں دیا ہوا وہ ایک کنٹینیوٹی ہے اور وہ ایک سوچ ہے. لاسٹ ٹائم جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ایون ججز کی تنخواہیں میں نے ٹرپل کر دی. ان کا ریٹائرمنٹ جو پینشن ہے وہ وہی ملے گی جو وہ سرو کرتے ہیں، تب جو ان کی تنخواہ ہے. ان کی گاڑی فری، ان کے گھر کی ٹیلی فونز فری، بجلی فری. مقصد کیا تھا کہ میں اٹریکٹ کروں اچھے لائرز کو جو کہ جج بننا چاہیں، ان کو جج بناؤں. ہر چیز کو میں سنبھل کے کرتا ہوں، دیکھ کے کرتا ہوں، سوچ کے کرتا ہوں. اور دھرتی تو ہماری اپنی ہے. پاکستان بنانے میں سندھ آپ کے سب سے آگے تھا. ہماری اسمبلی نے پہلے پاس کیا پاکستان، ڈھاکہ اسمبلی نے پھر پاس کیا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کو کیوں پروان چڑھایا،
کیوں اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے, اور اس کو کیسنجر نے کہا ہے, کیسنجر کی کتاب میں اس نے کہا کہ وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو. اس نے کہا اٹ ڈزنٹ میٹر. ایون جب جیل میں تھے تو بھٹو صاحب نے پتا کیا کہ نیوکلیر پروگرام چل رہا ہے, انہوں نے کہا ہاں چل رہا ہے. تو شکر ہے اگر ایک بھٹو گیا تو کیا پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ تو بن جائے گا. انڈیا کشمیر میں اس نے اپنی ایک نئی امینڈمنٹ ڈال کے کشمیر کی پروونشل اٹانومی ختم کر کے کہا, ایک چیف منسٹر کہتا ہے کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں. بنیے تجھے یہ عقل نہیں ہے کہ تو کسی ماں بہن کی بات کر رہا ہے؟ اپنے گھر میں دیکھ, جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو میں آنکھیں نیچے ہوتی ہیں اس لیے کہ اپنی بہنوں کا خیال ہے, اپنی بیٹیوں کا خیال ہے. ہر چیز کو فائنلٹی نہیں ہے, ہر چیز جو ہے وہ اس پہ صرف سدائی بادشاہی مولا کی ہے. انسان نے تو پھر فانی ہے, اس سے ختم ہو جانا ہے. تو کوئی ہم چھوڑ کے چلے جائیں ایسی لیڈرشپ جو سنبھال سکے پاکستان. نواب صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں, مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کا اعلان کیا, مگر میری ایک گزارش ہوگی کہ یہ اپنی والدہ کے نام پہ اس کا نام رکھیں, اور ہمیں بھی کوئی حصہ ڈالنے کا حق دیں تاکہ ثواب کچھ بانٹے مجھ سے ساتھ ساتھ. اب ہمارا کام ہے کہ ہم کو اللہ کے راہ میں خود کام کریں, اور اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے کہ بچوں کی عبادت کی پڑھائی ہو جائے. صرف اس میں ایک لیڈی سیکشن رکھنا ضرور ہوگا, بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی تو بلیو ہی ویمنز رائٹ میں کرتی ہے. اگر میں نے بی بی کارڈ بنایا تو بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے بنایا تاکہ میاں اس کو تھوڑا زیادہ اپریشیٹ کریں. اگر سندھ میں ہم نے زمین بانٹی تو ہمیشہ لیڈیز کے نام پہ تاکہ اس کی عزت ہو, اور اب گھر بانٹ رہے ہیں تو اس عورت کے نام پہ جس کا گھر ہے, اب وہ عورت کا گھر ہے. تو الحمدللہ دیز آر thoughtful, thought provoking concepts which evolve over time. Over time یہ ساری چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. ایک دن میں کچھ نہیں ہو سکتا, بٹن نہیں آپ پریس کرے اور یہ لائٹ جل جائے. ہر چیز کو ایوالو کرنا پڑتا ہے. موسٹ ڈیفینیٹلی زمینداروں کے میں ساتھ ہوں, اس لیے کہ میرا بھی 50% تو پارٹنر ہے ہاری, اس کے ساتھ ہوں نا. وہ ہاری کے پاس اگر 4 پیسے کم ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. وہ اگر ادھار پہ لیتا, میں کبھی ہاری سے ادھار واپس نہیں لیتا. میں خود ماڈرنائزیشن میں ہوں. میں نے اس دفعہ سندھ کے سی ایم کو کہا ہے کہ آپ ڈرپ ایریگیشن پہ اور پیمنٹ پہ اور اس پہ سب پہ الگ پیسے رکھیں. آپ کو جو میں بتا رہا تھا کہ میں نے مینگرووز گرو کیے, تو اب ہم کاربن کریڈٹس بیچ رہے ہیں دنیا میں. ہر سال $10 ملین کے فی الحال بیچ رہے ہیں. یہ 10 سال سے ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. 10 سال سے ہم یہ لگوا رہے ہیں. لوگوں کو اب آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھ سے روز لڑتے ہیں کہ سر ہمارا مال نہیں جا سکتا, ہمارے اونٹ نہیں سکتے کہ کھانے کے لیے. میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہ پاکستان کی ایکالوجی ہے. آفسیٹ تو ہوتی ہے کاربن کریڈٹ پر, کاربن رہتا تو پاکستان میں. تو ہماری جو پولوشن ہے, کراچی کا سب سے بڑا پرابلم ہی وہاں کی پولوشن ہے. وہاں کا پانی ہے, وہاں کے رستے ہیں, اور ہم نے ٹھیک کرنے ہیں, ہم کریں گے. جب سے ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے, میں 9 پل بنا چکا ہوں سندھو پہ. ایک ڈاکو راج بنا ہوا تھا, وہ بھی اب ہم لڑ کے اس کو بھی ہم نے کم کیا ہے. آپ کے پنجاب تک سندھ پولیس پہنچی ہے اور یہاں بھی لڑی ہے ڈاکو سے, اور ہمارا ڈیلی کا آپریشن ہے. تو اللہ خیر کرے گا, ان کو ہم مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو ہم بناتے رہیں گے. ملک جو ہے وہ ایک 5 سال میں نہیں بنتا. ملک بنانے کا انفائنائٹ کانسیپٹ ہوتا ہے.
کہ جب تک دھرتی رہے گی تب تک ملک ایوالو ہوتا رہے گا، بنتا رہے گا. تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھی سوچ سے یاد کرے. اللہ سے یہی دعا ہے. جے بھٹو.